اور سوال اب میں طاہر ندیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. ابھی اسفندیار منیب صاحب نے بتایا کہ اس وقت عیسائیت کی طرف سے جو حملے تھے اسلام کے اوپر، پادریوں کی طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا، یہ غار تھی ایک، اس کا جواب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دیا اور دندان شکن دیا. ایسا دیا کہ ان سے کچھ بن نہیں پڑا، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گئے. لیکن دوسری طرف یہ اعتراض ہے کہ جو بڑا اس کا چرچا بھی یہ لوگ کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ انگریز کا لگایا ہوا پودا تھے. تو یہ کیا ہے یہ تضاد؟ جی بات ہے، اس اعتراض کا کئی طریقے سے جواب دیا گیا ہے. ایک یہ بھی ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ انگریز کا لگایا ہوا پودا تھے اور ان کا پروردہ تھے. یہ بھی ہمیں ماننا پڑے گا کہ اسی انگریز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو امام مہدی کے حق میں کسوف و کسوف کی پیش گوئی تھی، چاند سورہ گرہن کی، وہ بھی اپنی کوشش سے پوری کروا دی اور حضرت مسیح السلام کو سچا قرار دے دیا. اور پھر اسی انگریز نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب پیش گوئی کی کہ سعد اللہ لدھیانوی اور اس کا بیٹا ابتر رہے گا، وہ بھی اس نے پوری کروا دی. جب حضور نے پیش گوئی کی کہ احمد بیگ اتنی مدت میں مارا جائے گا، اس کو بھی کامیاب کروا دیا انگریز نے. اسی طرح ڈوئی کو بھی قتل کروا دیا. اور جب حضور نے پیش گوئی کی تعاون کی تو تعاون بھی پھٹوا دی. اور جب حضور نے زلزلے کی پیش گوئی کی تو کانگڑا میں زلزلہ بھی لے کے آ گئے. یعنی اس قدر حیرت انگیز صورتحال کے سامنے ہم آ جاتے ہیں کہ انگریز نے پھر حضرت مسیح علیہ السلام کو الہام ہوا کہ یاتی کا من کل فج عمیق، تیرے پاس بہت سے لوگ آئیں گے، ان لوگوں کو بھی بھیج دیا. حضور کو یہ الہام ہوا کہ یصلون علیک صلحاء العرب و ابدال الشام، آج کے زمانے میں اس کو بھی پورا کر دیا کہ لوگ جو عرب ہیں وہ جوک در جوک احمدیت میں داخل ہونا شروع ہو گئے. حضور کو یہ الہام ہوا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، تو انگریز نے اس کو بھی سچا کر دکھایا کہ ساری دنیا میں حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ اور آج ساری دنیا میں نام جا رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ ایک قوم یا ایک شخص جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تمہیں حرکت کرنے کی بھی ضرورت نہیں، میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. کیا خدا تعالیٰ سارا کچھ یہ دیکھتا رہا اور جھوٹے کے لیے یہ ساری نشانیاں ظاہر کرتا رہا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت مسیح صاحب نے جہاں ذکر کیا ہے برٹش گورنمنٹ کا یا ان کی مدح کی ہے، ان کی تعریف کی ہے، وہ اعتراض کو دور کرنے کے لیے کی ہے. ان لوگوں نے ہی حکومت کو جا کے شکایتیں کرتے تھے کہ جس طرح مہدی سودانی آیا اور اس نے ملیشیا بنائی تھی اور حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا، یہ بھی مہدی ہے، یہ اسی طرح اپنی ایک فوج بنائے گا اور تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. حضور نے اس کا جواب دینے کے لیے ان کو بتایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں. بالکل. اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کی خاتون کی سردار ہو، لیکن ان کا ذکر قرآن کریم میں نہیں آیا. قرآن کریم میں اگر ذکر آیا تو حضرت مریم کا آیا، اس لیے کہ ان پر الزام لگا تھا، ان کو دور کرنے کے لیے آیا. تو جہاں بھی حضور نے کوئی تعریف کی ہے تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے کی ہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. صاحب کی تعریف کی ہے جو ایک اخلاقی فرض ہے انسان کا. اس سے پہلے بات ہو رہی تھی شب خون مارنے کی، تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک روحانی منصب ہے نبوت کا. روحانی منصب کے اوپر شب خون ایسے ڈاکے نہیں پڑا کرتے، اور اگر ڈاکہ پڑتا ہے تو یہ اصل میں مسیح موعود علیہ السلام سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض نعوذ باللہ بنتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دنیا میں سب سے پیارے اور محبوب وجود ہے، خاتم الانبیاء ہے، ان کی نبوت کے اوپر ڈاکہ ایک آدمی مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ خاموش بیٹھا رہتا ہے. یہ تو ایسی بات ہے کہ جو پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا، جو ماں سے زیادہ بچے سے پیار کرے وہ ماں تو نہیں ہوتی، وہ پھپھے کو نہیں ہوتی ہے. تو یہ تو یہی بات بنتی ہے کہ آپ کو زیادہ فکر اللہ تعالیٰ کی نسبت، اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے، خدا تعالیٰ اس کے محافظ ہے، خود خدا تعالیٰ نعوذ باللہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. بالکل ٹھیک. مجید صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.